بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی برا وقت، جس کی مصنفہ ہیں مریم کے خان، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جونی براڈ نے کئی برے وقت دیکھے تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ نیو یارک کے کچرے دانوں میں کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ 10 سال کی عمر تک وہ ایک یتیم خانے میں رہا اور وہاں اس نے جو وقت گزارا وہ اس کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ وہاں وہ، دوسرے بچے اور بچیاں، منتظمین اور باہر سے آنے والوں کی زیادتیوں کا نشانہ بنتے تھے۔ وہ کئی سال تک برداشت کرتا رہا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس کے پاس جانا بیکار ہے۔ اس سے پہلے کئی بچوں نے ایسی ہی کوششیں کی تھیں اور پولیس نے انہیں واپس یتیم خانے پہنچا دیا تھا، جہاں ان کے ساتھ پہلے سے بھی برا سلوک ہوا اور انہیں بطور سزا جسمانی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ اس لیے اس نے پولیس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی اور بے گھر لوگوں کی ایک ٹولی کے ساتھ رہنے لگا۔ مگر یہ نام کی حد تک ٹولی تھی۔ در حقیقت یہاں ہر فرد، چاہے وہ 7 سال کا ہو یا 70 سال کا، اپنی زندگی کے لیے خود جد و جہد کرتا تھا۔ کوئی کسی کو ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیتا تھا۔ جونی نے جلد یہ بات سیکھ لی۔ 12 سال کا ہوا تو وہ پینے کا عادی ہو گیا تھا، مگر اس کی خوش قسمتی کہ اسے ملتی اتنی کم تھی کہ وہ بس گلا ہی تر کر پاتا تھا، ورنہ اس کے کئی ساتھی جو شراب کے معاملے میں خوش قسمت تھے، زندگی کے معاملے میں بد قسمت ثابت ہوئے اور بہت جلد دنیا سے گزر گئے۔ ہاں، کھانے کے معاملے میں وہ خوش قسمت تھا۔ جہاں ہاتھ ڈالتا اسے کھانے کو بہت کچھ مل جاتا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت تیزی سے قد کاٹ نکالا تھا۔ شروع میں وہ دبلا اور کمزور تھا اور دوسرے اسے دباتے تھے، مگر جب اس نے قد کاٹ نکالا تو وہ دوسروں کو دبانے لگا۔ 2 سال میں اس کا قد 6 فٹ ہو گیا اور جسامت کسی باکسر جیسی ہو گئی۔ در حقیقت وہ بہت اچھا باکسر بھی تھا، مگر اس کی ساری باکسنگ اسٹریٹ فائٹس تک ہی محدود رہتی تھی، جہاں اس نے لا تعداد جبڑے اور ناکیں توڑی تھیں۔ اس کی یہی خوبی مارگن کی نظر میں آ گئی۔ مارگن لائنر نیو یارک میں سرگرم جرمن مافیا کا ایک با اثر آدمی تھا۔ اگرچہ اس کا عہدہ کسی کے علم میں نہیں تھا، مگر اکثر لوگوں کو شبہ تھا کہ وہی جرمن مافیا کا سربراہ ہے۔ جرمن یہاں سیاہ فام اور اٹیلین لوگوں کے مقابلے میں کمزور تھے، اس لیے مارگن ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنے کا قائل تھا۔ اگرچہ قوت میں وہ کسی سے کم نہیں تھا، مگر اسے شہدوں والے انداز میں نمائشی کام پسند نہیں تھے۔ یہی تربیت اس نے اپنے آدمیوں کو دی تھی۔ جب جونی اس کے ساتھ شامل ہوا تو اس کا درجہ بہت نچلا تھا، مگر مارگن نے خود اس سے ملاقات کی اور اسے کچھ اصول و قواعد سمجھا دیے جن کی پابندی اسے جان کی حفاظت سے زیادہ کرنا تھی۔ ان میں سب سے اہم اصول خاموشی اور رازداری تھا۔ مارگن نے کہا، جس دن تمہاری وجہ سے یہ اصول پامال ہوا، وہ دن گینگ میں نہیں، اس دنیا میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ جونی نے دیکھا مارگن کا یہ اصول صرف اصول نہیں بلکہ اس نے سچ مچ اس پر عمل کیا تھا۔ جب نیو یارک پولیس نے منی لانڈرنگ کا ایک کیس پکڑا اور اس میں مارگن کا نام آیا اور اس کی گرفتاری کا خطرہ پیدا ہوا تو مارگن نے ایک رات اپنے عالی شان گھر میں سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی اور جرمن مافیا چیف تک پہنچنے کا اس کا خواب ادھورا رہ گیا۔ دراصل منی لانڈرنگ کا چکر ہی اس تک پہنچنے کے لیے چلایا گیا تھا، اور بدقسمتی سے مارگن کے خلاف کافی سے زیادہ ثبوت مل چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار وہ پولیس کے ہاتھ آ گیا تو زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ مارگن کے بعد جو سربراہ بنا وہ اس سے بھی زیادہ پراسرار شخص تھا کہ سوائے چند افراد کے اس کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال مارگن کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اور تمام کام اسی طرح چلتے رہے۔ اس وقت تک جونی درمیانی درجے کے کارندوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کی غربت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن وہ مارگن کا آدمی بنا تھا۔ مافیا میں ہر فرد کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ ہر فرد کے لیے حکم تھا کہ وہ اچھے علاقے میں گھر لے کر رہے اور آس پاس کے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے۔
وہ اپنی اصل زندگی کو اس طرح سے چھپائے کہ کسی کو اس کی اصلیت کے بارے میں علم نہ ہو۔ جونی نے بھی ایک اچھے علاقے میں اپارٹمنٹ لے لیا اور وہاں رہنے لگا، مگر اسے لوگوں سے گھلنے ملنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے اب تک بہت نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اس کی زبان اور عادتیں خراب تھیں۔ اس کی یہ مشکل آسان کرنے کے لیے مارگن نے اس کے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کیا، جس نے اسے نہ صرف پڑھایا لکھایا بلکہ مہذب انداز میں زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھائے۔ اس نے جونی کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بنا کر اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ ٹیوٹر مارگن کی طرف سے تھا، اس لیے اس نے بلا چون و چرا اس کے کہنے پر عمل کیا۔ پھر اسے خود بھی اس زندگی میں مزہ آنے لگا۔ اپنی زبان مزید بہتر بنانے کے لیے وہ کتابیں پڑھنے لگا، ٹی وی دیکھتا اور باقاعدگی سے اخبار لیتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے عیاشیوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ پینے پلانے اور لڑکیوں کے لیے مارگن کا اپنا ایک نائٹ کلب تھا، جہاں اس کے آدمی جاتے اور تفریح کرتے تھے۔ یہ کلب اس نے اس لیے قائم کیا تھا کہ عام طور سے شراب اور عورت کے سامنے آدمی کی زبان بند نہیں رہتی ہے۔ جرائم کی دنیا میں رہنے والے اکثر افراد اسی وجہ سے مارے جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے جیل جاتے ہیں۔ اپنے کلب میں اس کے آدمیوں کو خطرہ نہیں تھا، وہاں انہیں لوٹا بھی نہیں جاتا تھا۔ شراب، شباب اور کباب کے ساتھ ساتھ انواع و اقسام کی تفریحات میسر تھیں اور خاصی سستی تھیں۔ مارگن کے بعد بھی یہ سب چلتا رہا۔ ترقی کے ساتھ ساتھ جونی کا معیار زندگی بلند ہوتا رہا۔ پہلے وہ ایک چھوٹے فلیٹ میں رہتا تھا، پھر اس نے ایک اچھے علاقے کی عمارت میں پورشن حاصل کر لیا اور آخر میں وہ ایک پینٹ ہاؤس میں اٹھایا، مگر اس نے کبھی کوئی جگہ خریدی نہیں تھی۔ مافیا کے آدمی بہترین علاقوں میں رہتے تھے، مگر مافیا کے اصول کے تحت وہ کبھی کوئی جائیداد یا مکان خریدتے نہیں تھے، تاکہ کسی وقت اگر انہیں اچانک بھاگنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اپنے اثاثے ہمیشہ نقد کی صورت میں رکھتے تھے۔ کسی کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کا سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں تھا، البتہ ڈرائیونگ لائسنس لازمی تھے۔ مافیا کے کاموں سے ہٹ کر انہیں عام طور سے قانون کی پابندی کا کہا جاتا تھا، تاکہ وہ بلا وجہ پولیس کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ 10 سال بعد جونی ریجنل چیف بن گیا۔ ریجنل چیف کسی ریاست میں مافیا کے تمام امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسے نیو جرسی بھیج دیا گیا۔ جرمن مافیا ایشیا یورپ روٹ سے کینیڈا کے راستے امریکہ ہیروئن اور چرس اسمگل کرتی تھی۔ یہ منشیات نیو یارک سے تقسیم کی جاتی تھی۔ مختلف ریاستوں میں مختلف چیف اس منشیات کی ترسیل کے ذمہ دار تھے۔ نیو جرسی کے لیے جونی کو چیف بنایا گیا تھا اور یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ بہت تجربے کار اور بااعتماد کارکن کو ہی چیف بنایا جاتا تھا۔ اس کے مالی فوائد بھی بے اندازہ تھے۔ جونی کو رہائش کے لیے ایک عالیشان فارم ہاؤس مہیا کیا گیا۔ یہ مافیا کی ملکیت تھی۔ اسے نصف درجن اعلیٰ درجے کے لڑاکے دیے گئے تھے۔ جونی کا کام نیو یارک سے بھیجی جانے والی منشیات کو نیو جرسی میں پھیلانے کے ساتھ اگلی 2 ریاستوں یعنی ڈیلاور اور میری لینڈ تک پہنچانا تھا۔ پنسلوانیا کی ریاست بھی نیو جرسی سے لگتی تھی، مگر اس کے لیے سپلائی روٹ اور ریجنل چیف دوسرا تھا۔ جونی کی ذمہ داری صرف ان 2 ریاستوں تک محدود تھی۔ ایک بار اس کی تحویل میں آنے کے بعد منشیات مکمل طور پر اس کی ذمہ داری بن جاتی تھی، اور یہ اصول بھی واضح تھا کہ نقصان مال یا جان کی مدد سے پورا کیا جائے۔ جونی کے سامنے اس اصول پر کئی بار عمل ہوا تھا، اس لیے وہ اس معاملے میں پوری طرح محتاط تھا۔ ریجنل چیف بننے سے پہلے جونی محدود زندگی گزار رہا تھا، مگر جب وہ نیو جرسی آیا اور یہاں ایک عالی شان فارم ہاؤس میں رہنے لگا تو اسے اسی کے مطابق طرز زندگی گزارنا پڑی۔ اس نے آس پاس رہنے والوں سے روابط بڑھائے اور فارم ہاؤس میں پارٹیاں دینے لگا۔ یہ ضروری تھا کیونکہ الگ تھلگ رہنے کی صورت میں لوگ بلا وجہ تجسس کرتے، اور ایک سوشل لائف یوں بھی ضروری تھی کہ اس کا ایک مرتبہ بن جائے اور کسی کو اس کے اصل کاروبار کا خیال نہ آئے۔ چند سالوں میں جونی نہ صرف یہاں کی اعلیٰ سوسائٹی میں رچ بس گیا بلکہ اس کا ایک جاندار حصہ بھی بن گیا۔ اس کے فارم ہاؤس پر دی جانے والی پارٹیاں اپنے اعلیٰ ترین معیار کی وجہ سے مثال بن گئی تھیں۔ اگرچہ اس کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر وہ کھل کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر اس کی ساری آمدنی ان کاموں پر لگ جاتی تھی، اور بعض اوقات تو اسے ادائیگیاں کرنے میں بھی مشکل پیش آتی تھی۔ پھر بھی اس نے کبھی ہاتھ نہیں روکا۔
دولت کے بارے میں اس نے شروع سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے جمع نہیں کرنا ہے۔ دولت خرچ کرنے اور زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اسے بے دریغ خرچ کرنا چاہیے۔ وہ اس خیال پر قائم تھا اور ریجنل چیف بننے کے بعد بھی اس کی جمع پونجی خاص نہیں تھی، مگر اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ کئی ریجنل چیف جنہوں نے خاصی دولت جمع کی تھی یا تو اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر پکڑے گئے اور تقریباً ساری عمر کے لیے جیل چلے گئے۔ ان کی دولت دنیا میں یا جیل سے باہر ہی رہ گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے اچھا دور تھا۔ اس دور میں وہ کھل کر اپنی مرضی سے جیا۔ اس نے شادی بھی کی۔ کلارا اس کی بیوی ایک بینکر کی بیٹی تھی اور شادی کے چند دن بعد ہی وہ جانی کی اصل زندگی سے واقف ہو چکی تھی، مگر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کلارا خوش تھی کیونکہ جانی دولت مند تھا اور اسے وہ سب دے سکتا تھا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔ البتہ جانی نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ جس دن اس نے کسی کو بھی اس کے بارے میں ایک لفظ بتایا وہ اس کی اور شاید جانی کی زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ اس پر کلارا نے اسے تسلی دی تھی، تم فکر مت کرو، میں ایک بینکر کی بیٹی ہوں اور رازداری کی قدر جانتی ہوں۔ کلارا کا باپ جوزف زیادہ نیک نام نہیں تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ناجائز دولت کو بینک کی مدد سے جائز کرتا ہے اور کالی کمائی کو سٹاک مارکیٹ میں پھیلا کر اسے سفید کرتا ہے، مگر یہ کام وہ اتنی ہوشیاری سے کرتا تھا کہ آج تک اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا تھا۔ منی لانڈرنگ کے الزامات کے بارے میں جوزف کا کہنا تھا کہ یہ سب اس کے دشمنوں کا پراپوگینڈا ہے جو اس کی ترقی اور بینک میں اس کی افادیت سے جیلس ہوتے ہیں۔ جوزف اور دوسرے سمجھتے تھے کہ جانی ایک دولت مند فارمر ہے۔ یہ تاثر برقرار رکھنے کے لیے جانی اپنے فارم پر کچھ نہ کچھ کاشت کرتا رہتا تھا۔ فصل کا وقت آنے پر وہ مارکیٹ سے ہی اجناس خرید کر دوسری جگہ سپلائی کرتا تھا تاکہ اس کے زمیندار ہونے کا تاثر برقرار رہے۔ اس نے استبل بھی بنایا ہوا تھا جس میں اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، مگر اس کے فارم پر ایک بھی غیر متعلقہ فرد نہیں تھا۔ اس کے خاص آدمی ہی نوکروں کے روپ میں رہتے تھے اور زمین پر بھی وہی کام کرتے تھے۔ وہ فارم پر کسی غیر متعلقہ فرد کے ہونے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا فارم ہاؤس ہی اس کا ویئر ہاؤس بھی تھا۔ نیو یارک سے آنے والی منشیات یہیں رکھی جاتی اور پھر آگے روانہ کر دی جاتی تھی۔ کیونکہ یہ کلی طور پر جانی کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ کھیپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ کھیپ وہ خود وصول کر کے لاتا اور خود حوالے کرنے جاتا تھا، اور جب تک یہ اس کے فارم ہاؤس میں رہتی وہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں جاتا تھا۔ اس کھیپ کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ کوئی 20 کلو گرام خالص ہیروئن اور 50 کلو گرام چرس تھی۔ ہول سیل میں اس کی قیمت تقریباً $1 کروڑ تھی اور نچلی سطح پر اس کی قیمت دگنی ہو کر $2 کروڑ تک چلی جاتی، جہاں 1 گرام ہیروئن کی قیمت $500 بنتی تھی، جبکہ چرس $500 میں 10 گرام ملتی تھی، مگر دونوں میں ملاوٹ کر کے ریٹیلر اپنا نفع کئی گنا بڑھا لیتے تھے۔ جانی 3 آدمیوں کے ہمراہ نیو جرسی کی سرحد تک گیا اور وہاں مافیا کے ریجنل چیف نے کھیپ اس کے حوالے کی تھی۔ کھیپ 1 درجن تہ والی سیلوفین میں لپٹی تھی اور اس پر مخصوص سیل لگی تھی۔ اس سیل کا مطلب تھا کہ اندر مال اصل حالت میں ہے۔ جانی کو اسے 3 دن کے بعد میری لینڈ کے ریجنل چیف کے سپرد کرنا تھا۔ کھیپ لے جا کر وہ چند گھنٹوں میں فارم ہاؤس پہنچ گیا اور اسے مخصوص سیف میں رکھ دیا۔ اس سیف کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ 2 دن بعد وہ کھیپ لے کر نکلا۔ اس شام اس کے فارم ہاؤس پر پارٹی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کام نمٹا کر شام تک واپس آ جاتا۔ اس نے 3 آدمیوں کو ساتھ رکھا اور اپنی شاندار مرسڈیز کار میں روانہ ہو گیا۔ منشیات کی کھیپ ڈکی کے اندر ایک خفیہ خانے میں تھی۔ اس ایئر لاک خانے کو منشیات سونگھنے والے کتے بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ میری لینڈ جانے والے تمام راستے بہت پرہجوم ہائی ویز سے گزرتے تھے اور راستے میں کئی پل آتے تھے جہاں چیکنگ سخت ہوتی تھی، اس لیے جانی نے ایک اور راستہ نکالا ہوا تھا جو پینسلوینیا کی ریاست سے گزرتا تھا، اور وہ آرام سے نرم چیکنگ والی جگہوں سے گزر کر میری لینڈ پہنچ جاتا تھا۔ یہ راستے نسبتاً ویران تھے، مگر جانی کو خطرہ نہیں تھا۔ اس کے آدمی پوری طرح مسلح ہوتے تھے اور وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن اس سفر میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ یقیناً غیر متوقع تھا۔ مرسڈیز تقریباً 100 کلومیٹر
فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا عقبی ٹائر برسٹ ہو گیا۔ کار لہرائی مگر ڈرائیور نے مہارت سے کام لے کر اسے قابو کر لیا اور الٹنے سے محفوظ رکھا۔ کار نے کئی چکر کاٹے اور اس کے ٹائر سڑک پر رگڑتے ہوئے بری طرح چلا رہے تھے اور وہ سب بھی چلا رہے تھے۔ جب کار باحفاظت رکی تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ جانی نے گرج کر کہا، یہ کیا ہوا ہے؟ سر، ٹائر برسٹ ہو گیا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا اور نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی جانی اور باقی افراد بھی کار سے باہر آ گئے۔ وہ اس وقت ایک جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہاں سڑک پر دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اچانک جنگل سے کئی بے آواز فائر ہوئے اور 10 سیکنڈ کے اندر اندر جانی کے تینوں آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ خود جانی کی گردن میں تکلیف ہوئی تو اسے بھی وہ گولی کا زخم سمجھا، مگر جب اس نے ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا تیر آیا جس کا اگلا حصہ سرنج کی سوئی کی طرح تھا، اور یقیناً یہ سرنج تھی جس کی دوا جانی کے جسم میں اتر چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ وہ قطعی نہیں دیکھ سکا کہ ان پر حملہ کرنے والے کون تھے، البتہ جب اسے ہوش آیا اور اس نے ڈکی کھلی دیکھی تو وہ حملہ آوروں کا مقصد جان گیا۔ اس کے تینوں آدمی مارے جا چکے تھے اور ابھی تک وہاں پولیس یا کسی کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ حملہ آوروں نے اسے قتل کیوں نہیں کیا اور صرف بے ہوش کر کے چھوڑ گئے۔ جانی نے سوچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اس نے خالی خفیہ خانہ بند کیا اور اپنے آدمیوں کی لاشیں کھینچ کر جنگل میں لے گیا۔ اس نے ان کے کپڑے اتارے اور بالکل برہنہ کر کے ڈکی میں رکھا ہوا پیٹرول کا ڈبہ ان کی لاشوں پر خالی کر دیا۔ اس سے پہلے وہ ان پر خاصی خشک لکڑی اور سوکھے پتے ڈال چکا تھا۔ اس نے چتا کو آگ دکھائی اور جب اس نے اچھی طرح آگ پکڑ لی تو ان کے لباس بھی اس پر ڈال دیے، البتہ ایسی تمام چیزیں اتار لی تھیں جو مشکل سے جلتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ماں ان کے جوتوں اور اسلحے کے ایک بڑے شاپر میں ڈال کر کار کی ڈکی میں رکھ دیا۔ ٹائر بدلنے سے پہلے اس نے وہاں پھیلا ہوا خون صاف کیا تاکہ کوئی اچانک آ جائے تو اسے شک نہ ہو، البتہ جنگل کی طرف سے اٹھتا دھواں کسی کو مشکوک کر سکتا تھا۔ اس نے عجلت میں ٹائر بدلا۔ برسٹ ہونے والا ٹائر اصل میں گولی کا نشانہ بنا تھا۔ جانی نے وہ حصہ چاقو سے خراب کر دیا جہاں گولی لگی تھی۔ اب یہ کہنا مشکل تھا کہ اسے گولی نے برسٹ کیا تھا۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر اس نے راستے کے لیے کی تھیں۔ واپسی کے سفر میں اس نے ایک پل سے گزرتے ہوئے شاپر اور برسٹ ہونے والا ٹائر ندی میں پھینک دیا جہاں سے اس کے ملنے کا امکان بہت ہی کم تھا۔